رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کے اوپر ویڈیوز کا مسلسل سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک ان آیات کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو 17 نمبر کی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے کفار کی اور منافقین کی، تو ان کے سلسلے میں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ آیت نمبر 16 میں کہا نا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کا راستہ اختیار کر رکھا ہے اور ان کو کوئی منزل مقصود نہیں ملتی۔ آگے بات کو بڑھاتے ہوئے قرآن کریم تمثیلی انداز بیان کرتا ہے، میٹافوریکلی چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ اس کا ان آیات کے اندر جو آج ہم پیش کریں گے جو انداز ہے وہ ڈرامیٹک انداز ہے، ڈرامیٹک وے سے بات کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ جو انداز اسلوب ہے یہ بڑا ہی دل نشین ہے۔ ادب کے اندر بڑا خوبصورت ایک انداز ہوتا ہے بات کو سمجھانے کا، ڈرامائی انداز سے۔ تو اب یہ دیکھیں قرآن کریم مثلہم سے بات شروع کرتا ہے، کہتا ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی مثال، یہ جو کفار یا منافقین ہیں، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس آگ نے ماحول کو، ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا، تو آگے ہے ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی روشنی بجھا دی۔ اب یہ لفظی ترجمے ہیں، اب اس سے آپ غور کر لیں کہ کس طرح سے قرآن کریم جو ہے جو ہم سمجھتے ہیں اور کتنا غلط سمجھتے ہیں ان لفظی ترجموں کی وجہ سے۔ یعنی اللہ نے ان کی روشنی بجھا دی، تو پھر ان کا تو قصور ہی نہیں ہے۔ جب ان کی روشنی اللہ نے بجھائی ہے تو یہ تو پھر روشنی کی طرف آ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ اللہ نے بجھائی ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے، ابھی ہم اس کو پھر کلیئر کریں گے کہ ایکچولی قرآن کریم یہاں کیا کہتا ہے۔ اور آگے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا۔ ظلمات تاریکیاں ہوتی ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں، جہالت ہوتی ہے، لا یبصرون، کہ پھر وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کفار کا اور منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جو اپنی مفاد پرستیوں میں پڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ عارضی مفاد حاصل کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز کام کرتے ہیں، تو ان کے متعلق وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے جو ایک کوئی جنگل میں ہے یا صحرا میں ہے، رات کی تاریکی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اس ماحول میں جب اس کو کچھ نظر نہیں آتا تو وہ آگ جلاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے وہ آگ کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد تو وہ بجھ جاتی ہے۔ یعنی اس سے مراد ہے وہ عارضی فائدے، وہ عارضی لذتیں جو انسان حاصل کر تو لیتا ہے لیکن وہ عارضی ہوتی ہیں، جنہیں جلدی ختم ہو جانا ہوتا ہے، وہ دیر پا نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کے جو مستقل جو ضابطے ہیں، جو اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ان کو چھوڑ کر جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، اپنے مرضی کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی نظام اپناتا ہے، تو پھر وہ دیر پا نہیں ہوتے۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس سے فائدے تو ہوتے ہیں لیکن وہ ان کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر ان کو تباہی نے ان کو گھیرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز قرآن کریم اس طرح سے مثال دے کر سمجھا رہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ ذہب اللہ بنورہم، یہ اللہ ان کا نور یا ان کی روشنی نہیں لے کے جاتا، نہیں چھینتا۔ یہ جو اللہ کا قانون مکافات عمل ہے وہ ہے ہی ایسا، اس کا فارمیٹ ہی ایسا ہے، اس کا طریقہ کار ہی ایسا ہے کہ وہ انسانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ انسان جب اچھا کام کرتے ہیں تو ان کا اچھا عمل مرتب ہو رہا ہوتا ہے، جب برا کام کرتے ہیں تو ان کا برا انجام مرتب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے قانون مکافات عمل کی تحت ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے پھر عارضی فائدے ہوتے ہیں وہ پھر ختم ہو جانے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ اس طرح سے جب ان کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے،
تاریکیوں میں پھر وہ سرگرداں ہوتے ہیں، ان کے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی ان کو راستہ نظر نہیں آتا، کوئی منزل مقصود ان کے سامنے نہیں ہوتی، بھٹک رہے ہوتے ہیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، کوئی سلوشن ان کو نہیں مل رہا ہوتا۔ اس آیت کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ اچھا، جب یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بھٹک رہے ہوتے ہیں اور کچھ منزل مقصود تو بات کی بات ہے راستہ ہی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، تو پھر ان کی حالت اس وقت کیا ہوتی ہے؟ قرآن کریم کیا بتاتا ہے؟ کہتا ہے سمم بکمن امیون۔ یہاں پر یہ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، سمم بکمن امیون، تو یہ 3 چیزیں یہ ہوگی۔ جب یہ ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے فہم لا یرجعون۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سمم بکمن امیون کیا ہے۔ سمم کا مطلب ہوتا ہے بہرے، ڈیف یعنی سنائی نہ دینا۔ بکمن کا مطلب گونگا، بول ہی نہ سکنا، زبان ہی گونگ ہو جائے۔ اور امیون کا مطلب ہے دیکھ ہی نہ سکنا۔ ٹھیک ہے، اب یہ 3 چیزیں ان میں سے جو سماعت ہے اور جو بصارت ہے، اس کی روح سے انسان ڈیٹا ریسیو کرتا ہے، چیزیں سنتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے، وہ چیزیں پھر انسان کے برین میں جاتی ہیں، تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے، پھر انسان ان سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ تو فزیکلی وہ سن رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ جو کہہ رہا ہے نا بہرے گونگے اور اندھے ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سچ مچ کے فزیکلی بہرے گونگے اور اندھے ہو جاتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ عقل و فکر سے کام نہیں لے رہے ہوتے، یعنی انہوں نے جو عقل و فکر کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ان سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اپنے جو جذبات ہوتے ہیں، اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر وقتی فائدے حاصل کرنے کے لیے اتنے وہ بہرے گونگے اور اندھے ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں نہ کوئی سنائی دیتا ہے، نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ کچھ وہ صحیح بول سکتے ہیں، نہ صحیح سن سکتے ہیں، نہ صحیح دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے، جب یہ چیز ہوتی ہے، جب یہ کیفیت ہو جائے، عقل و شعور ختم ہو کر رہ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لا یرجعون، کہ پھر وہ واپس صحیح راستے کی طرف پلٹ کر بھی نہیں آ سکتے۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے ان کی۔ ظاہر ہے جب آپ کو سماعت آپ کی کام نہیں کر رہی، آپ کی بصارت کام نہیں کر رہی، آپ کچھ بول بھی نہیں سک رہے، شعوری سطح کے اوپر ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کو تو راستہ یا منزل کیسے ملے گی؟ جب نہیں ملے گی تو آپ صحیح راستے کی طرف واپس کیسے پلٹیں گے؟ تو جو چیزیں دیکھنے کی تھیں، سننے کی تھیں، اس سے تو اپنے آپ کو لوگوں نے محروم کر لیا ہوتا ہے۔ نہ وہ اچھی بات سنتے ہیں، نہ اچھی بات کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، نہ عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں، تو اس سے پھر ان کا راستہ کھو جاتا ہے جو صحیح راستہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ پھر واپس صحیح راستے کی طرف پلٹ کر بھی نہیں آتے۔ اور آگے پھر تمثیلی انداز میں بات کر رہا ہے، کہتا ہے او کصیب من السماء، کہتا ہے یا پھر یہ سمجھ لو، ایسا سمجھو، یا یہ مثال ذہن میں رکھو، کہتا ہے کہ آسمان سے بارش ہو۔ اب یہ دیکھیں منظر نگاری دیکھیں قرآن کریم کی کس طرح سے نقشہ کھینچتا ہے۔ کہتا ہے کہ یا پھر کہ آسمان سے بارش ہو، فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیرا بھی ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا، ورعد و برقن، اس میں کیا ہو کہ بجلی کی گرج اور چمک وہ انسان کو دہشت زدہ کر رہی ہو۔ اب یہ دیکھیں نا، جب بجلی چمکتی ہے اور اس کی جو کڑک ہوتی ہے، اس کی گرج ہوتی ہے، وہ دل لرز جاتے ہیں اس سے، دیکھا ہے نا آپ نے۔ تو جب آپ اور یہ منظر آپ یہ دیکھیں، جب کوئی شخص کسی جنگل میں یا صحرا میں ہو، اکیلا تنہا، تو اگر یہ رات کی تاریکی اور اس طرح سے بجلی کی کڑک اور چمک اور یوں لگے کہ جیسے بجلی ابھی ان کے اوپر گرتی ہے، تو دیکھیں اس کی حالت کیا ہوگی۔ تو آگے قرآن کہتا ہے جب یہ منظر، کہتا ہے یہ منظر ذہن میں لے کر آؤ، یہ ایسا یعنی کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، کسی شخص کی بات ہو رہی ہے، وہی ڈرامیٹک انداز ہے بات کرنے کا، قرآن کریم کا، بات سمجھانے کا۔ تو کہتا ہے کہ اس ماحول کے اندر وہ شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ یجعلون اصابعہم، تو اس طرح وہ وہاں پر جو لوگ ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں ایسے،
تاکہ وہ جو بجلی کی جو کڑک اور گرج کی جو آواز ہے وہ ان تک نہ پہنچے۔ تو یہاں سے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب وہ اس میں ہوتا کیوں ہے، یہ چیز کرتے کیوں ہے؟ کہتا ہے کہ من السوائی کی، یہ جب چیزیں ہو جاتی ہیں فی آذانہم من السوائی کی، تو کہتا ہے حذر الموت، موت کے ڈر سے ایسا کرتے ہیں، موت کے ڈر سے وہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں۔ لیکن آگے کہتا ہے واللہ محیط بالکافرین، کہتا ہے اللہ جو ہے وہ کافرین کو، اللہ کا قانون مکافات عمل وہ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ کہتا ہے یہ انگلیاں بھی اگر کانوں میں ٹھونس لیں تو اس سے کیا یہ تباہی سے بچ جائیں گے؟ بجلی وہ کانوں کے راستے تھوڑا داخل ہوتی ہے۔ جب پورے ماحول کے اندر تباہی ہو، یہ پورے ماحول کی بات کر رہا ہے نا، جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ من السماء، اب یہ دیکھیں بلندیاں آ گئی، کہتا ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی، اب یہ بارش تو استعارہ ہے، میٹافور ہے، کس چیز کا؟ سمان رزق کا، سمان رزق کی فراوانی کا، یہ ایک میٹافور ہے۔ تو اس سمان رزق کی فراوانی اس کے پاس ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ سمان رزق کی فراوانی کے ساتھ کہتا ہے کہ ظلمات، اندھیرے بھی ہے، تاریکیاں ہیں، ورعد و برق، اور اس میں بجلی کی کڑک اور چمک بھی ہے۔ اب یہ تباہی کے سامان ہو گئے نا، ظلمات، رعد اور برق، یہ کیا ہے؟ یہ تباہی کے سامان ہے، لیکن اس کے پاس سمان رزق کی فراوانی بھی ہے۔ اب یہ سمان رزق کی فراوانی ماحول کے اندر، یہ جو تباہیاں ہیں، ظلمات ہیں، رعد ہے، برق ہے، بجلی کی کڑک اور وہ چمک ہے، تو یہ اتنی بڑی تباہیاں ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے یہ سمان رزق کی فراوانی اس کو کوئی فائدہ تو نہیں دے گی؟ ڈیفینیٹلی اتنی بڑی تباہیاں اس کے ساتھ ہیں، تو پھر یہ سمان رزق کے کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ اس کی کتنی بھی فراوانی کیوں نہ ہو، اس سے وہ فائدہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس سے وہ کیا کرتے ہیں کہ موت کے ڈر سے وہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں کہ اس کی جو آواز ہے، موت کی وہ جو گرجنے کی، کڑکنے کی، وہ ہم تک نہ پہنچے۔ تو کہتا ہے اس طرح تو وہ موت سے نہیں بچ سکتے، اس طرح تو انہوں نے جو غلط کام کیے ہیں اس کا جو انجام ہے وہ اس سے نہیں بچ سکتے۔ وہ کانوں میں انگلیاں دے لیں، آنکھیں بند کر لیں، ماحول کے اندر تو موت ارد گرد چھائی ہوئی ہے، وہ تو ان کو اچک لے گی۔ یہاں پر یہ چیز کہہ رہا ہے۔ تو آگے پھر واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ کا قانون مکافات عمل اس طرح سے انسانوں کو جو کفر کرتے ہیں، اللہ کے قوانین کا انکار کرتے ہیں، اس کے ضابطوں سے منہ موڑتے ہیں، اس کے ضابطوں کی روح سے اپنا سیاسی، معاشرتی، معاشی نظام نہیں بناتے، تو ان لوگوں کو اللہ کا قانون گھیرے ہوئے ہوتا ہے، قانون مکافات عمل۔ اور آگے پھر کہہ رہا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے۔ اب بجلی، پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ کڑک سے آنکھوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں کہ شاید ہم اس کی تباہی سے بچ جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ وہ موت کے ڈر سے، یعنی یہ صورتحال ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جب ان پر چمکتی ہے۔ تو اس میں ہوتا پھر کیا ہے؟ کہتا ہے کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب وہ چمکتی ہے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں، کچھ راستہ نظر آتا ہے۔ یہ منظر ذرا اپنے آنکھوں میں لے کر آئیں، خیالوں میں لے کر آئیں کہ آپ ایسے صحرا میں یا جنگل میں ہیں، وہاں پر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، زور کا مینہ برس رہا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، بجلی چمک رہی ہے، گرج رہی ہے، بادلوں، گہرے بادل ہیں، گھٹا ٹوپ اندھیرا، اس ماحول کے اندر آپ جنگل یا صحرا میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ذرا غور کریں کہ وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ اتنی گرج اور چمک ہے کہ لوگ کانوں کے اندر انگلیاں دے رہے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خیرہ ہو رہی ہیں بجلی کی چمک سے کہ کہیں گر نہ جائے ہمارے اوپر۔ تو اس صورتحال کی وہ یہ کہتا ہے کہ وہ موت کے ڈر سے پھر تھوڑی سی جب روشنی ہوتی تو چلتے بھی ہیں، لیکن جب وہ بجلی بند ہوتی ہے، اس کی چمک بند ہوتی ہے، تو وہ وہیں پر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھ سکتے، اتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے کہ وہ آگے، ان کے قدم آگے نہیں اٹھتے، تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہاں جائیں، کدھر جائیں،
کون سا راستہ ہے، کہاں پہ منزل ہے، کچھ ان کو سجائی نہیں دے رہا ہوتا، تو کہتا ہے کہ اس میں پھر کچھ دیر چلتے ہیں تو آگے پھر کیا ہوتا ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر اندھیرا ہو جاتا ہے، جب گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ چمک بند ہو جاتی ہے، تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کس چیز کا میٹافر ہے، افطارہ ہے؟ یہ افطارہ ہے کہ جو وہ وقتی مفاد اٹھاتے ہیں نا، عارضی لذت یا وقتی فائدے حاصل کر لیتے ہیں جائز ناجائز طریقے سے، اس سے وہ اپنی زندگی کی گاڑی کو تھوڑی دیر چلا تو لیتے ہیں، تھوڑی دیر وہ اپنی زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے چلا تو لیتے ہیں، لیکن وہ تباہ کن انجام سے بچ نہیں سکتے۔ وہ عارضی طور پر ہوتا ہے، چند قدم چل سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ان کو رکنا ہوتا ہے، ان کی پروگرس رک جاتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہاں پر یہ چیز کہہ رہا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی بصارت، ان کی سماعت اور بصارت لے جاتا، اس کو سلب کر لیتا۔ اب یہاں پر ولو ہے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو، لیکن اللہ کے پاس قدرت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود اللہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے فزیکل لاز ہیں۔ جب کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے کان کو بند کر دے۔ جب انسان کوئی غلط چیز دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ پتھر کی بنا دیں کہ وہ دیکھ ہی نہ سکے، بالکل نہیں۔ یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا ہاتھ پتھر کا بن جائے، یہ نہیں کرتا۔ ہر شخص کے غلط کام کے اندر اس کا تباہ کن نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ زہر پئیں گے، وہ اندر جا کر موت کا باعث بنے گی۔ آپ پانی پئیں گے، وہ اندر جا کر انسان کو زندگی دے گا۔ تو جو عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ ہماری حیات ہوتی ہے اور موت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ فزیکلی اللہ اپنا قانون نہیں بدلتا۔ ایک شخص نے قتل کیا ہے تو جس ہاتھ سے کیا ہے اس کے ہاتھ کو وہ لوہے یا پتھر کا نہیں بنا دیتا کہ تم نے قتل کیا ہے، نہیں۔ لیکن جو اس نے جرم کیا ہوتا ہے وہ اس کے عمل کے اندر اس کی تباہی ہوتی ہے، جو اس کو ملنی ہوتی ہے، جس سے اس کا واسطہ پڑنا ہوتا ہے، اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کو سمجھے کہ یہ اللہ کے جو فزیکل لاز ہیں یہ نہیں بدلتے۔ یعنی یہ چیز یہاں پر وہ سمجھا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم غلط کام کر رہے ہو تو ہم ایکچولی فزیکلی تمہاری سماعت اور بصارت اس کو بند نہیں کریں گے، یہ کام کرتی رہیں گی، فزیکلی فنکشن کرتی رہیں گی، لیکن تم عقل و شعور کی سطح پر نہیں رہو گے۔ یہ چیزیں سن کر اور دیکھ کر بھی تم عقل سے کام نہیں لوگے، کیونکہ تمہارے اوپر وقتی جذبات غالب آ چکے ہیں، تمہارے اوپر جو عارضی فائدے ہیں ان کو تم نے ترجیح دے رکھی، اس لیے تم عقل و فکر کی بات سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قدیر قدر سے ہے، قدر کا مطلب ہوتا ہے پیمانے، اندازے۔ اللہ کے جو پیمانے اور اندازے ہوتے ہیں وہ قانون ہوتے ہیں جو ہر چیز کے اندر اللہ نے رکھے ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، نباتات، ہر چیز کے اندر اللہ نے وہ پیمانے رکھے ہوئے ہیں۔ ایون ہماری فزیکل باڈی، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ کے قوانین ہیں، اس کی روح سے وہ اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ نہیں ہم بدلتے، وہ تو اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ غلط کام کے اندر اس کے تباہ کن نتائج ہوتے ہیں جو اس کو مل کر رہنے ہوتے ہیں، وہ تباہ کن نتائج اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ 20 آیات تک آج کا ویڈیو ہمارا ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم ترتیب وار جو ویڈیوز ہیں ہم کرتے چلے جائیں گے۔ قرآن کریم کے ہم کانسیپٹ کلیئر کریں گے ان آیات میں۔ یہ نہ لفظی ترجمے ہیں، نہ یہ با محاورہ ترجمے ہیں، نہ لفظی اور با محاورہ ترجمے ہیں۔ آپ کو کوئی چیز رٹا لگانے کی یا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ جسٹ ایک ویڈیو دیکھیں گے، آیات کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ ان ویڈیوز کا مقصد ہے، اور اس میں کسی فرقہ واریت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم قرآن کے عربی مبین کی روح سے یہ آپ کے سامنے اس کی ایکسپوزیشن کر رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم کا جو حکم ہے تدبر کا، وہ ثم تتفکروا،
غور و فکر کا، اس کو ضرور آپ اپنے پیش نظر رکھیں۔ میرے ویڈیوز اسی کی ترغیب کے لیے ہیں۔ شکریہ۔